اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک حضور سرور کائنات، فخر موجودات، فخر انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کا عنوان ہے حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عمیر تھا، جبکہ اصل خاندانی نام عبد شمس اور کنیت ابو ہریرہ تھی۔ مردانہ وجاہت، شان قدر چوڑے اور بشرا عین خوبصورت تھا۔ دانت آبدار اور سامنے کے دانتوں کے درمیان خوشنما خلا تھا۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے تو غربت و افلاس نے جگہ گھیر لی تھی۔ تنگی کا سایہ جوانی تک پہنچا تو جوانی تنگی ترشی سے گزری تھی۔ پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے ایک یمنی خاتون کے ہاں روٹی کپڑے پر ملازمت کی۔ ان کے سپرد ننگے پاؤں اس کی سواری کے ساتھ ساتھ چلنا تھا جب وہ سفر میں ہو۔ وقت روانگی سے گزرتا رہا، مگر قدرت کی شانی کریمی دیکھیے کہ یہ خاتون ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقد میں آئی۔ حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبیلہ طفیل بن عمر ہجرت سے قبل مکہ میں تھا۔ قرآن پاک کے معجزانہ سحر سے محصور ہو کر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کی تبلیغ کے لیے یمن آ گئے۔ ان کی تبلیغ کے نتیجہ میں اسلام بہت دور دور تک پھیلا۔ غزوہ خیبر کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 80 خانوادوں کو لے کر مدینہ آئے۔ وہ مدینہ میں دربار رسالت میں حاضری دی، مگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر آ چکے تھے۔ خانوادوں کو لے کر
ابو ہریرہ خیبر آئے تھے، ابو ہریرہ خیبر آئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنوز اپنے آبائی مذہب پر ہی تھے، ہنوز اپنے آبائی مذہب پر ہی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ کے دست مبارکہ پر مشرف با اسلام ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام عمیر رکھا تھا، مگر یہ نام پس پردہ چلا گیا اور ابو ہریرہ مشہور ہوئے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہوئے۔ جب یہ قافلہ خیبر آ رہا تھا تو راستہ میں ان کا ایک غلام گم ہوا، راستے میں ان کا ایک غلام گم ہو گیا۔ اتفاقاً جب وہ دکھائی دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تمہارا غلام آ گیا ہے، عمیر تمہارا غلام آ گیا ہے۔ کنیت کی وجہ بتاتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ میں نے ایک بلی ہرا پالی ہوئی تھی، شام کو اسے درخت میں رکھتا اور صبح جب بکریاں چرانے جاتا تو اسے ساتھ لے جاتا، لوگوں نے یہ میری غیر معمولی دلچسپی دیکھ کر ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ بس یہی وجہ بنی کہ عام لوگوں نے مجھے ہریرہ نام سے پکارا۔ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر اپنی بوڑھی ماں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ماں مسلسل انکار کرتی رہی، حتیٰ کہ شان نبوت میں کچھ نازیبہ الفاظ بھی کہے۔ حضرت سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ماں کے لیے دعا کی، اس کی ماں کے لیے دعا فرمائی جو فوراً قبول ہوئی۔ آپ گھر آئے تو ان کی والدہ نہا کر تیاری کر رہی تھی۔ ماں نے حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر بلایا اور کلمہ پڑھ کر بیٹے کا استقبال کیا۔ حضرت سید ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے نہال الٹے قدموں دربار رسالت آئے، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ میرے ماں باپ قربان، آپ کی دعا قبول ہوئی اور میری ماں کو ہدایت ملی۔ حضرت ابو ہریرہ کو علم حاصل کرنے کی طلب حرص کی حد تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتراف کیا
کہ اس کا علم حرص کا علم ہے، کہ اس کا علم حرص کا علم ہے۔ ناظرین، یہ نذرانہ تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یقیناً آپ کو پسند آئے گا، پسند کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔